جس کو تقریر سننی تھی وہ چلا گیا، اور جس کو ہنسنا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بیٹھی ہوئی ہے گپ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ چپ چاپ خاموشی زبان پہ خاموشی کا تالا لگا لے، اور میری بات غور سے سن لے، اور تم اچھی بنے گی تیرے شوہر بھی نیک بن جائے، اور تم اچھی بنی تیرا بچہ تو ولی اور قطب پیدا ہو جائے گا۔ تم گھبراتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے، میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے، تیرا بیٹا تجھے مارے گا نہیں، تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو دھو کے پیے گا۔ اگر تم اچھی ماں بن گئی تو تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو چومے گا، بولے گا یہاں چومنے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر تم بچوں کو بتا دے کہ مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ پیر صاحب آئے ہیں تیل سے پھکوا دو، ذرا پانی پھکوا دو پیر صاحب سے، ہمارا بیٹا اچھا ہو جائے گا۔ پانی سے پھونکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے، تیل پھونکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے۔ ایسا پیر صاحب آ گئے اور صاحب ایک تعویذ دے دیا تو بیٹا اچھا ہو جائے گا۔ جو بھرم میں جی رہا ہے اس بھرم کو ہٹا دو۔ پیر کا مطلب ہوتا ہے خدا کا راستہ دکھانے والا، پیر کا مطلب ہے مصطفیٰ سے جوڑنے والا، پیر کا مطلب ہے جو اس قدر نماز پڑھے کہ ان کا مرید اس کو دیکھ کے نمازی بن جائے۔ پیر کا مطلب ہے وہ اس طرح اللہ سے ڈرے روئے کہ ان کے سجدے کو دیکھ کر مریدوں کے سینے کا زنگ صاف ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر پیر گٹکا خور اور 100 سگریٹ ڈیلی پیے گا، مرید 200 سگریٹ ڈیلی پیے گا۔ تمہارا پیر بولتا ہے کہ تم بولتے ہو میرے پیر کو گٹکا بہت پسند ہے، سگریٹ پسند ہے، تمہارے پیر کو سگریٹ پسند ہے، میرے پیر کو بریلی میں کتاب پسند ہے۔ 75 سال کی عمر میں بھی کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑا۔ ان کو لوگ تحفے میں کتاب دیتے تھے، اور تم اپنے پیر صاحب کو تحفے میں سگریٹ دیتے ہو۔ جو ظاہر سی بات ہے تمہارا قصور نہیں ہے، قصور پیر صاحب کا ہے۔ تم کو جب معلوم ہے کہ میرے پیر کی جو پسند ہے وہ گفٹ دینا چاہیے، تو پیر کی پسند ہے پڑیا، پیر کی پسند ہے شدھ پلس، پیر کی پسند ہے پان پرا، پیر کی پسند ہے کیا رجنی گندھا، پیر کی پسند ہے۔ تو اب مرید وہ پسند والی چیز لا کے دیتا ہے، اور جب مرید دیکھے گا پیر کو پسند ہے سجدہ، پیر کو پسند ہے تسبیح، پیر کو پسند ہے مصلی، پیر کو پسند ہے کتاب، پیر کو پسند ہے قرآن کی تلاوت، تو وہ رجنی گندھا نہیں دے گا، مرید تسبیح مصلی قرآن پاک مصحف لے کے پیر کو تحفہ پیش کرے گا۔ میرا مرشد خوش ہو جائے گا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ میرا مرشد ایک بریلی میں تھا، بڑھاپے میں بھی کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑتا، جب بھی دیکھا کتاب پڑھتا دیکھا، جب بھی دیکھا واعظ و نصیحت کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا امر بالمعروف کرتا دیکھا۔ امریکہ میں رہے وہی دین کی فکر، بریلی میں رہے وہی دین کی فکر، بس مریدوں کے بیچ رہے وہی دین کی فکر، تنہائی میں رہے تو زبان پہ ذکر و درود جاری ہے۔ وہ کون تھا؟ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد برحق، اپنے وقت کا قطب ابدال اختر رضا کا اظہری تاج الشریعت۔ جب بھی دیکھا مطالعہ کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا فتوے کا جواب دیتا دیکھا، جب بھی دیکھا مفتیوں کی جھرمٹ میں دیکھا۔ ایک پیر صاحب ہے اس علاقے میں گونڈوں کی جھرمٹ میں رہتا ہے، گونڈوں کی جھرمٹ میں رہتا ہے۔ یہ لچا، یہ لفنگا، یہ بروکر، یہ دلال، یہ صاحب لٹھے، یہ مار دھاڑ کرنے والا، یہ چور، یہ ممالی، یہ بدماش، یہ صاحب بدماشی کا ریکٹ چلانے والا۔ اور لوگ بتایا ذرا پیر صاحب کو آنکھ مت دکھانا، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سب بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یعنی سب جہنم پہنچے ہوئے، گنڈے، مڈرر، ہتھیارہ، کوئی جادو، کوئی انصاری، کوئی باہوبلی، یہ سارے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جیسا پیر ہوگا، جن لوگوں کی جھرمٹ میں رہے گا اس کا دل بھی ویسا ہوگا جو مفتیوں کی جھرمٹ میں رہے گا، جو عالموں کی جھرمٹ میں رہے گا، جو ولیوں کی جھرمٹ میں رہے گا، جو اقطاب کی جھرمٹ میں رہے گا، جو خود قطب ہوگا وہ اقطاب کی جھرمٹ میں رہے گا۔ حضور صدر الافاضل کبھی گونڈا موالی کے ساتھ نہیں رہے، ان کا دوست صدر الشریعہ تھا، ان کا دوست ملک العلماء تھا، ان کے دوست، ان کے صاحبزادے جو عالم تھے وہ تھے، ان کے احباب کا ایک بڑا طبقہ تھا، ادیبوں کا، شاعروں کا، فقیہوں کا، مدبروں کا۔ یہی وجہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس کا دوست ویسا ہوتا ہے، اور بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے، الرجل علی دین خلیلی،
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ تیرا دوست کیسا ہے. اگر دیندار ہوا تو تجھے دیندار بنا دے گا، اگر بے دین ہوا تو تیرا دین لوٹ کے کھا جائے گا. کیا بات ہے. الرجل علی دین خلیل. A man is on the religion of his friend. So watch to whom you befriend. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. واچ، دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. چور ہے چور بنا دے گا، بدعقیدہ ہے بدعقیدہ بنا دے گا، وہ زناکار ہے تجھے زانی بنا دے گا. اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا نمازی ہے تو تجھے نمازی بنا دے گا، متقی بنا دے گا. الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. باتیں ہماری ہوتی رہیں گی. میں تمہید یہاں روک کر میں پہلے وہ چیپٹر میں کھولتا ہوں جو بات زبان پہ آ گئی، یہ ورنہ یہ بھاگ جائے گی اور ہماری تقریر سن نہیں پائے گی. اور اس لیے چپ چاپ رہو اور تقریر میری غور سے سنو. اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، میری ساری ماں، ساری بہن، ساری بیٹیاں بغور سے اس چیپٹر کو سنیں. اکثر و بیشتر میں اس چیپٹر کو ریپیٹ کرتا ہوں. میں خطابت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ 100 تقریر 100 ٹاپک پہ ہو، نہیں، میں صرف ایک ٹاپک پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر محفل میں اگر 5 بندہ جنتی بن جائے میرا پسینہ بہانے کی محنت وصول ہو جائے. ماشاءاللہ. اسی لیے میری تمنا اس پہ رہتی. میں نہیں سمجھتا کہ صاحب میری ہر تقریر میں 5 جملے 5 حدیث کا ریپیٹیشن ہوتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں. بار بار بولنے سے آدمی کے دل میں اثر ہوتا ہے. بار بار بولنے سے جب رسی کنواں پر بار بار آگے پیچھے جاتی ہے تو اس پتھر میں بھی نشان پڑ جاتا ہے. اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بار بار میری تقریر سنیں گے، ضرور شراب کی بھٹی سے نکل کر مسجد کی طرف رک کر کے چلے جائیں گے، ضرور جائیں گے. بار بار سنیں. اپنی کلاکاری دکھانے کے لیے خطاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے دین کو سکھانے کے لیے خطاب ہوتا ہے، لوگوں کو مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے خطاب ہوتا ہے. میری ماں بہن بیٹیاں غور سے سن لینا. تمہارے دروازے پر آم کا پیڑ، وہ آم کے پیڑ میں 1,00,000 تعویذ ڈال دو. بریلی سے، مسولی سے، بلگرام سے، کچوچھا سے، دلی سے، صدر الفاضل کی خانقاہ سے، پیلی بھیت شریف سے، جہاں جہاں کی خانقاہ ہے سب ہر جگہ سے تعویذ لیا ہو، ڈال دو. اور یہ سوچو کہ اس آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے. نہیں ہوگا ایسا. 1,00,000 تعویذ ڈال دو، آم کا پیڑ سیب نہیں ہوگا. پتا چلا کہ تعویذ سے سارا کام نہیں نکلتا ہے. تعویذ سے کام کیا ہوتا ہے سنو مجھ سے. آم کا پیڑ ہے، آم کے پیڑ کو میں نے بچوں سے بچایا، جانور سے بچایا، وقت وقت پہ پانی دیا، کھاد دیا. اب وہ بڑا میچور ہو گیا، اب بکری کا خطرہ نہیں رہا، اب وہ آم پھل دینے والا بن گیا. تو اب آم کا پھل کھٹا نہ ہو جائے، ترش نہ ہو جائے، سڑا ہوا نہ پیدا ہو. حضرت سے ایک تعویذ لیا، ڈال دیا کہ سیب نہیں، آم ہی پھلے مگر میٹھا پھل جائے. آم ہی پھلے مگر میٹھا آم پھل جائے. چونکہ یہ نیچر کے مطابق ہے. درخت لگایا ہے آم کا اور اس میں ساری میں نے محنتیں کی ہیں، بس تعویذ کا تھوڑا سا اثر ہو جائے کہ اچھا آم اسے. یہ ہے تعویذ کا اثر. ایسا نہیں ہے کہ آم کے پیڑ سے لیچی نکل جائے، تعویذ سے آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے، نہیں ہوتا ہے. جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل، اور جیسی ماں ویسی اولاد، جیسا باپ جیسا بیج ویسا بچہ. اس لیے ماں باپ کے اولاد اگر نافرمان ہو گئی تو وہ سمجھ لیں کہ 100% ہمارا قصور. اگر ماں باپ کو ستانے والے بچے پیدا ہو گئے تو وہ دوسروں کے سر پہ مت پڑے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا. وہ تو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ دوسروں کے سر پہ مڑ دیتے ہیں. جیسے بچہ کمزوروں کی جماعت ہے، یہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا ہم سے غلطی ہو گئی. یہ ہمیشہ اپنے ساتھی کو بولے گا اس بچے نے ایسا کیا ہے، تم نے یہاں پتھر پھینکا، نہیں میں نے نہیں پھینکا، اس نے پھینکا. یہ بچوں کا نیچر ہے، چونکہ کمزور. عورتوں کا بھی نیچر وہی ہے. وہ اگر بیمار پڑ جائے،
وہ بولتی ہے کہ شوہر تمہاری وجہ سے میں بیمار پڑی ہوں، اس کو نزلہ زکام بھی ہو جائے وہ ہم سے کہتی ہے تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا، وہ تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا، اس یعنی وہ سارا اپنا قصور مانتی ہی نہیں، وہ سارا قصور شوہر کا ہے۔ تم ایسا کھانا کیوں بنا، تمہاری وجہ سے ہوا، یہ ایسا کام کیوں خراب ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہو گیا۔ اب یہ شوہر بیچارہ چوڑا سینہ لے کے رہتا ہے، چلو اس میں سب سما جائے، تمہاری ضد سما جائے، تمہاری تکرار سما جائے، سب سما جائے، اسی لیے اس میں سب سما جاتا ہے، سارا کام گھر کا بنا رہتا ہے، اور گھر سے باہر بات نہیں پھیلتی ہے۔ ورنہ اگر گھر سے باہر بات جانے کو رہے، شوہر کا دل اگر بڑا نہ رہے، روزانہ لڑائی جھگڑے کی آواز گھر سے باہر جائے گی، صاحب مار دھاڑ کی آواز گھر سے باہر نکلے گی۔ وہ تو شوہر کا دل اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جیسے کوئی گنگا ندی ہو، اس میں مراد آباد کا سارا کچرا سما جاتا ہے، اسی طرح اس میں سب سما جاتا ہے، اس کی ضد، اس کی تکرار، اس کی لڑائی، اس کا جھگڑا سب سما جاتا ہے اس میں، اتنا چوڑا ہے۔ ورنہ ڈیلی لڑائی ہو اور ڈیلی جھگڑا ہو اور سارے سماج کے لوگ دیوار میں کان لگا کے لڑائی کی آواز سنیں، نہیں ہوتا ہے ایسا، وہ ناقص العقل ہے، اس کے پاس عقل کم ہے، مگر اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔